ایک خاتون نے لاہور میں ایک طاقتور شخص کی بیٹی ہے. اپنے بچے اس نے پانی کے ٹب میں ڈبو کے مارے. ایک بچہ مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا, اور اس کے بعد شی کالڈ 15. پلان بنا بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں گے پولیس ملازمین کے اور ان کی ڈرگ رپورٹ لی جائے گی. کیا ہوا؟ دوڑے لگ گئی. مسلم ٹاؤن چلے گئے. ابھی بھی آپ کو وہاں پولیس اہلکار ملیں گے, آپ کو وہاں وکلا بھی ملیں گے. تمام ڈیلنگز وہاں پر ہوتی ہیں. کیا ڈیلنگ ہوتی ہے میاں صاحب؟ آئس کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے, کوکین کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے, چرس کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے. حلالہ سینٹرز والی بات, کیا از اٹ حلال اور حرام؟ حرام ہے, کیا ہو گئے. 2025 کے جدید ترین دور میں بھٹے کی زندگی جو ہے وہ آج بھی سلیوری پر ہے. پھر ان کو ٹیوب ویل کے پٹوں کے ساتھ مارا جاتا ہے, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, اور آپ کے اکثر طاقتور لوگ خود بھٹا مالکان. یہ ٹک ٹاک لائف کی کیا سٹوری ہے؟ It is all about bloody money. ٹک ٹاک لائف کے تھرو منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے. اوہ مائی گاڈ. میں بہت ریسرچ اور ڈیٹا کلیکشنز کے بعد آپ کے سامنے اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرتا ہوں, اور اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کنٹینٹ ایڈ کر رہا ہوں یا آپ میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو اس پوڈ کاسٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ آپ کے لیے میں نئے سے نئے پوڈ کاسٹ لے کے آتا رہوں اور آپ کو انٹرٹین اور آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتا رہوں. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق, اور آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں. ایک دفعہ پہلے میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا اور دوبارہ ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں یہ لوگ. اور اگر بات کریں تو لاہور پوچھتا ہے سے پاکستان پوچھتا ہے تک کا سفر بھی پوچھیں گے. اس کے علاوہ سنسنی خیز جو کہانی ہے نا, جو انہوں نے اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک پہنچائی ہیں, تو آج اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ لوگوں تک بھی پہنچیں گی وہ چیزیں. تو اسی کے ساتھ ان کا جو ہے تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ میاں عمران موجود ہیں. سر السلام علیکم, کیسی طبیعت ہے بھائی؟ السلام, all good. آپ بتائیں, ٹھیک ٹھاک مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ. جی میاں صاحب ماشاءاللہ لک چینج ہے, کوئی خاص وجہ ہے؟ عمرے سے آئے ہیں ماشاءاللہ, نہیں, کیا چکر ہے؟ عمرہ نہیں ہے, موسم ہے, موسم بڑی وجہ ہے. گرمی ہے. ہاں گرمی ہے بالکل. صحیح ہو گیا. میاں صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور پوچھتا ہے سے پاکستان پوچھتا ہے تک کا سفر, ذرا پریسائزلی بتا دیں لوگوں کو. اور دوسرا کہ یہ سارے جو پروگرامز آپ کرتے ہیں, یہ ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ, اور آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے نئے پروجیکٹ کے لیے. ہماری نیک تمنائیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. اب آ جاتے ہیں لاہور پوچھتا ہے سے پاکستان پوچھتا ہے تک کا سفر. دیکھنے میں دونوں پروگرامز ہیں اور ایک ہی قسم کے پروگرامز ہیں, لیکن دونوں کے امپیکٹ کا بہت ڈفرینس ہے. ٹھیک. لاہور پوچھتا ہے واز آل اباؤٹ لاہور. ٹھیک. لاہور پنجاب کا تخت ہے, جو ظاہر ہے بہت میٹر کرتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن while talking about پاکستان پوچھتا ہے, یہ پورے پاکستان کا کی نو بتاتا ہے. ٹھیک. یہ بتاتا ہے کہ سندھ میں کیا ہے, وہاں کے تکالیف, اذیتیں, پریشانیاں کیا ہیں, پنجاب کی کیا ہیں, کے پی کی کیا ہیں, اور بلوچستان ابھی ہمارا جانا نہیں ہوا, کشمیر کے مسائل معاملات کیا ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں. تو دونوں میں ڈفرنس بہت بڑا ہے. صحیح. کینوس بڑا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ پرائیورٹیز اور پالیسیز جو ہیں ان کا بہت بڑا ڈفرنس جو ہے وہ دونوں پروگرامز کو ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بہترین. آپ نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کر دیا ہے. یہ سب یہ بتائیے گا, پہلی ایپیسوڈ پاکستان پوچھتا ہے کہ کیا تھی, کیا ڈیسائیڈ ہوا, پلان کیا تھا, کوئی ٹریکی والا کون تھا, یہ ساری چیزیں ذرا ڈسکلوز تو کریں آج. پہلی ایپیسوڈ پاکستان پوچھتا ہے کہ لاہور پوچھتا ہے کے دور میں ریکارڈ ہوئی تھی. اچھا. ہاں, تو چونکہ گروپ ایک ہی ہے جی, تو لاہور پوچھتا ہے کے دور میں ریکارڈ ہوئی, لیکن ایئر پاکستان پوچھتا ہے کہ پہلی ایپیسوڈ کے طور پر ہوئی تھی. ٹھیک. یہ بیسیکلی آنکھوں کے لینس کے حوالے سے تھی. اچھا. اور اس میں پوری دنیا سے ایکسپائر اور زائد المیعاد لینس جو ہیں وہ افغانستان پہنچائے جاتے تھے, اور افغانستان سے وہ لینس جو ہیں کھول کے ٹرکوں اور بسوں کے نیچے چھپا کے بوریوں میں, جیسے آپ امیجن کریں کہ کتنی پیتھیٹک سچویشن ہوگی کہ آپریشن کر کے لینس آنکھوں میں ڈالنے ہیں. ہاں.
تو وہ لینس یہاں لائے جاتے تھے, پھر شالم میں ان کی پیکنگز بنائی جاتی تھیں. وہ لینس جو آنکھوں میں لگاتے ہیں ایک کلرفل جو لینس ہوتے ہیں یا آئی سائٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ بینائی کے لینس کی بات کر رہا ہوں. لائک جن لوگوں کی بینائی متاثر ہو جاتی ہے, پھر آپ فری کیمپس دیکھتے ہیں, جی فری آئی کیمپس دیکھتے ہیں, جی تو ان میں سے اکثریت جگہوں پر یہ والے لینس جاتے تھے, اور وہ لینس لوگوں کے آنکھ کا آپریشن کر کے, لیزر آپریشن کر کے تو اس کی آنکھ میں فٹ کیے جاتے تھے. تو وہ نظر پہلی آتا تھا اس کے بعد ان کو؟ ہاں آتا تھا. اس کی ایک وجہ ہے کہ کوالٹی امپیکٹ جو ہے وہ ضرور ڈسٹرب ہوتا تھا, لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ کام کرتے تھے. مطلب لیکن ایک لائف ان کی کم ہو جاتی تھی. ہاں, لیکن آپ نے انسان کی آنکھ کی آپریشن کا, اس کے پاس ایک ہی مارجن ہے, ایک ہی چانس ہے, آنکھیں اللہ تو کی آپ دی نے ہوئی اس ہے, کا دو وہ ہی چانس ضائع کر دیا. اس سے بھی بڑی اذیت کی بات یہ ہے کہ ایز اسٹیٹ, ایز گورنمنٹ بینیفیشری ہیں لوگ. تو دیٹ واز دا فرسٹ ایپیسوڈ. مطلب آنکھوں کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے بہت مطمئن انداز میں. اور کسی کو آج بھی اس کا لاہور ادراک میں بھی؟ ہاں لاہور میں آپ کے اکثر فری میڈیکل کیمپس جو ہیں وہاں پر وہیں سے لینس جاتے ہیں, اور 8-10 قسم کے لینس جو بڑے ہیں وہ وہاں پر ہاسپٹلز میں بھی جاتے ہیں؟ ہاں بالکل جاتے ہیں. ہم نے تو اور باقاعدہ کتنے ڈاکٹرز کی میں لسٹیں بکتے ہیں؟ جو ہیں ڈاکٹرز کی سر 2,500-3,000 ہزار میں, جس کا چارج کیا جاتا ہے 30,000-40,000 ہزار روپیہ عام آدمی سے. 2,500-3,000 ہزار پرچون والا حساب ہے نا. لائک آپ رس جا کر لے آئیں تو شاید وہ آپ کو مہنگا ملے گا ایز کمپیئر ٹو دیز لینسز. صحیح ہو گیا, ویری نائس. تو آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آخر کیوں ایک معالج جو ہے خود اپنا علاج پاکستان سے باہر جا کر کروانا پسند کرتا ہے. بالکل ٹھیک, دیز آر دا ریزنس. صحیح ہو گیا. ڈبے کے اوپر لکھا ہوگا انگلینڈ, میڈ ان انگلینڈ, میڈ ان فرانس, یس, لیکن وہ سارے میڈ ان شالمی ڈبے ہیں. تو وہ آپ کو سب ملتا پیکنگ ہے. لگتی لائک شیمپو میں اور آنکھوں کے لینس میں کوئی ڈفرینس نہیں رہ گیا آپ کے پاس. او مائی گاڈ. مطلب شالم مارکیٹ میں سارا افغانستان سے آتا ہے؟ نہیں, پیکنگز وہاں پر ہوتی ہیں, ری پیک پیکنگز وہاں وہاں ہوتا پہ ہے. ہوتی ہے. شالم میں تو بہت کچھ 2 نمبر ہوتا ہے نا. لائک اگر ہم امیجن اینی پروڈکٹ, مطلب آپ بتائیں کہ کون کون سی چیز ایسی آپ ہے؟ امیجن کریں اپنے دائیں بائیں دیکھ کے اپنے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں, پہلی چیز کیا ذہن میں آتی ہیں؟ آپ کو ٹوتھ برش ہے, آپ کے ملے گا پاس وہاں پہ, آپ ٹوتھ کو پیسٹ بھی ملے ٹوتھ گی پیسٹ 2 ہے, نمبر, صابن ہے, آپ سب کا کچھ 2 شیمپو نمبر. ہے, آپ کی لائک کریمز آپ ہیں, امیجن سن کریں بلاکس کہ ہے. کووڈ کے دنوں میں نامی چیز جو ہے, ہاں جی, اب مجھے نہیں پتا کہ برانڈ نیم پہ آپ کو کوئی پرابلم ہو نہیں یا ہم نہ کاٹ دیں گے نا اس کو. ہاں, تو وہ وہاں پر ٹبوں اور بالٹیوں میں بن رہا تھا, آج بھی بکتا ہے. اچھا وہ جی, اس طریقے سے جو جراثیم کش آپ کا لیکوڈ ہے تو وہاں پر بنے گا. وہ لوٹے سے ڈالتے تھے. ہاں بالکل سب کچھ ایسے بوتلوں میں فلنگز ہو رہی ہاں ہوتی بالکل. اور مجال نہیں ہے کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی کے اندر جا کے کارروائی کر لیں. کندھوں پر سر نہیں ہوگا واپسی پہ, نہ کریں. ہاں بتا رہا ہوں آپ کو, کندھے پہ سر لے کر آنا انتہائی مشکل ہوگا واپس. بڑی بات بڑی ہے, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. نہیں یقین تو تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. نہیں یہ اللہ معاف کرے, ہم تجربہ کر رہے, یہ تو خطرناک کام ہے. ہاں بالکل تو ایسے. کوئی مطلب اسٹیٹ کا بندہ وہاں پر نہیں جاتا سر ان کو دے آر روکنے کے کرائم لیے؟ پارٹنرز. میں کیوں کندھے سے سر اڑنے کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ سر بدبخت انسان کل تو ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا اور آج تو بند کرنے آ گیا. سر ہم ماریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ دے آر کرائم پارٹنرز. منہ کھاتا ہے, آنکھ شرماتی ہے. بہت بے شرم آدمی ہوگا جو کل آپ کے ساتھ آپ کی 2 نمبری کی یا میری 2 نمبری کے چکر میں سانجھ پر ہوگا اور آج اس کو بند کرنے یا پکڑنے آ جائے گا. تو پھر اس بدبخت کو سزا تو ملے گی. نائس. لاہور میں آپ نے جو ہے نا بہت پولیس والوں کو پکڑا. شروع کے پروگرامز میں نے جو آپ کے دیکھے اس میں آپ نے زیادہ پولیس والوں کو ہی, وہ لگتا ایسے تھا. اب آپ کا مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. تاثر یہ آتا تھا, بالکل پکڑا. تاثر یہ آتا تھا کہ آپ نے پولیس والوں کو پکڑ لیا اور ان سے کچھ نہ کچھ برآمد کروا لیا, اور آپ بڑی جو ایک ہوتا ہے نا مستند ہو کر آپ ان سے چیزیں مانگ لیتے تھے اور پوچھ لیتے تھے کہ بھئی یہ اس کی شاپر نیلے شاپر چکی, ہرے سر شاپر بچوں چکی. کے اسکول بیگ میں شراب جاتی تھی. لائک آپ نے بچہ ساتھ بٹھایا ہوا, اس کا اسکول بیگ لٹکایا ہوا اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا, اس کے اندر شراب ہے. آپ نے اپنی جیکٹ کے اندر شراب. سر مسئلہ مجھے شراب سے نہیں ہے, جس نے پینا ہے اس نے اپنا منہ کالا خود کرنا ہے. یہ آج آپ کی آڈینس کے تھرو میں ایک فیکٹ بتانا چاہتا ہوں. کوئی دنیا کا ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کو لیجیٹیمیٹ کہتا ہوں. اچھا,
کوئی ایک مذہب بھی, چاہے وہ ہندو مت ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ اسلام ہو, چاہے وہ کوئی مذہب بھی ہو, کوئی مذہب بھی شراب کی کنزمپشن کو لیجٹیمیٹ نہیں کہتا. اور وہیں ایز اے نیشن وی آر اے ڈرائی کنٹری. اب ڈرائی کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر شراب کی کنزمپشن اللیگل ہے. ہاں جی. اب کہنے کو اللیگل ہے لیکن بآسانی دستیاب بھی ہے. اچھا, کیا اسٹوپیڈیٹی ہے, کیا احمقانہ معاملہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ملازمین, پولیس کے ملازمین, دے آر کرائم پارٹنرز, اور وہ بینیفیشریز ہیں, اور پھر طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ بقدر جسہ اٹھاتے ہیں. اب اس کا امپیکٹ, تکلیف یہاں بھی نہیں بڑھتی. میری تکلیف تب بڑھتی ہے جب وہ شراب پی کر کوئی شخص تھانے میں آتا ہے, سرکاری اسلحہ اٹھاتا ہے یا سرکاری لتر لیتا ہے, اور لتر لے کر بغیر کسی صنف کی تمیز کیے, بغیر کسی عمر کی تمیز کیے, وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر پانجا لگاتا ہے. اوکے, کوئی آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی ایسا کو کوئی ماں سین بہن دیکھا؟ کی گالی, ہاں کس نے نہیں دیکھا ہوا, کس نے نہیں دیکھا ہوا جس کا تھانے آنے جانے کا معاملہ ہوتا ہے؟ تمام لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. لوگ تو باقاعدہ, ہمارا کلچر ہے, وہ کہتے ہیں پانجا لگانے کے پیسے دیے جاتے ہیں, این دی ذرا تھوڑی طبیعت سیٹ کرو, کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اقرار نے ایک پروگرام کیا, مطلب آئی مسٹ پریز ہم, بھائی وہ پولیس سے اسلحہ خرید کے آ گئے. پولیس سے؟ ہاں, پولیس سے اسلحہ خرید کے آ گئے. ہم تو شراب کی بات کریں. سر دیکھیں, جب ڈرگ منی انوالو ہوگی, جب شراب انوالو ہوگی, تو ہر قسم کی بدبختی آئے گی, کیونکہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے, تمام خباثتوں کی ماں کہا گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہمارے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بحیثیت قوم ہم نے سسٹم میں خباثت کو انجیکٹ کیا ہوا ہے. وی آر ہیپی ود دس. میرا مسئلہ یہ ہے, اس وجہ سے میں نے ان کو پکڑنا شروع کیا تھا. ہم نے چیزیں ہائی لائٹ کی, پوائنٹ آؤٹ کی, سرکار کے سامنے رکھی, قوم کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, وی آر ڈن ود آور تھنگس. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اب جس کو کوئی چلانا ہوتا ہے, کچھ کرنا ہوتا ہے, وہ جاتا ہے بھاگ کے وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہو سکتا ہے ان کی اپنی کاز ہوگی, میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا, ایک تو چیز میرا سوال, مطلب جس طرح کے آپ لوگوں کے پروگرامز کا فارمیٹ ہے, آپ سڑک پہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ پراپر پروگرام کی پلاننگ ہوتی ہے, ساری چیزوں کو آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ریکارڈنگ پہ جاتے ہیں, اور بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ تو آپ کا ماشاءاللہ ادھر سر بھی پھٹ گیا, ادھر نہیں پتہ نہیں کہاں کیا ایک وہی, مطلب فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں, اس کے اپروولز اسٹیٹ آپ کو دیتی ہے کہ مطلب یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دس؟ آپ کو بھی الاؤڈ ہے, یو کین ڈو اٹ. اگر میں کہیں پہ جاتا ہوں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں بھائی کوئی وارنٹ ہے, کوئی چیز ہے, کوئی پیپر ہے, میں اس پہ بتا دیتا ہوں. ایک کرمنل جو کہ ایک ایسا کرائم کرنے جا رہا ہے جو آپ کے سوشل فیبرک کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹھیک, یو ہیو گاٹ اے لیگل رائٹ. ایک بندہ بندے کو مارنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا چل گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ بچائیں گے اسے, آپ کی لیگل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے آنے تک آپ اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. اچھا, تو دس از واٹ آپ نے اس کو وہاں تک روکنا ہے, ہاں, جب تک آپ نے اسٹیٹ حتی کا کوئی بندہ الامکان نہیں آئے گا. کوشش کرنی ہے ٹھیک, کہ آپ اس کے آگے ایک رکاوٹ بنے رہیں, لیکن یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو رسک یور سیلف. یس, گیٹنگ مائی پوائنٹ. دیکھیں ہمارے ہاں عذاب کیا ہے, ایک شخص جا رہا ہے اور وہ کسی کا جانی یا ریاستی نقصان کرنے جا رہا ہے. ایز اے سٹیزن از اٹ ناٹ یور ریسپانسبلٹی کہ اگر آپ روک نہیں سکتے تو ایک اسپیڈ بریکر کا کردار تو ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, وہی تو کر رہے ہیں. اور کیا کیا ہم نے, اور ہم نے کون سا لٹرلی کہتے نہیں پولیس سے بات آپ نہیں کر سکتے فورسفلی, تو ہم نے تو کی بھی نہیں ہے. ہم تو ایک شرابی بلے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک, کیا شرابی بلے کو روکنا یا اس سے بات کرنا غلط ہے؟ بڑا پیارا نام دیا سر, شرابی بلے ہیں نا سر. وہ بلا جو ایک گھونٹ لگا کر وہ بدمست ہاتھی بن جاتا ہے, کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ سر یو آر اے اسٹیٹس ویپن کیریئر. وہ ایک بڑا مشہور ہوا تھا کہ وہ پولیس کی بڑا بھی پچھلے دنوں وائرل بھی رہا, جس نے بہت ہی غلط لینگویج استعمال کی ڈی آئی جی صاحب کے بارے میں بھی, آئی جی کے بارے میں, آئی جی صاحب کے بارے میں بھی. تو وہ کیا اس کی کوئی سٹوری پتہ چلی کہ کیا کہانی تھی, وہ کیا منطق تھا, وہ اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ مطلب سر اس کا کیا ہوا اسٹیٹ نے بتا دیا کہ جی وہ ذہنی مریض ہے. ہاں, وہ تھا ذہنی مریض. اگر وہ ذہنی مریض تھا تو why the hell he was wearing uniform.
اچھا بھائی اس کو ریسٹ پہ کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ ٹھیک. دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے اس ذہنی مریض کو عوام بھگت رہی تھی. میں تو دیکھیں کنڈکٹ کے طریقے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں شاباش دوں گا اس رپورٹر کو جس نے یہ کیا تھا. وجہ کیا ہے سر؟ آپ نے ایک ذہنی مریض سامنے لا کے کھڑا کیا اور آپ نے یہ رجسٹر کر دیا کہ پولیس میں ذہنی مریض موجود ہیں. تو بھائی ایک سادہ سا کام ہے کہ اگر ذہنی مریض موجود، آپ کو کیوں آپ ان کا ہیلتھ انالیسس نہیں کرواتے ہیں؟ اگر کوئی ذہنی مریض ہے آپ اس کو 3 مہینے کی چھٹی پر بھیجیں، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. صحیح. بھائی آپ کسٹوڈین ہیں اس کے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بھائی اس نے اپنی زندگی آپ کو دی ہے، آپ کے لیے اس نے گولی کھانی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے، قبیلہ ہے. روزانہ اس کی بیوی اس سے من کی گالی سنتی ہوگی، اس کے بچے باپ سے ایسی تیسی کرواتے ہوں گے سر. صحیح. ان کو تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے نا، ان کو تو آپ کے ریاست بھی پروٹیکشن نہیں دیتی. بالکل ٹھیک. وہ تو اس کے کلی اس کے محتاج ہیں. تو اس کو ریسٹ پر بھیجیں. اچھا ایک اور کام کیا گیا، پلان بنا آج سے کچھ سال پہلے کہ تمام سرکاری ملازمین کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں گے. اچھا. خاص طور پہ پولیس ملازمین کے. اچھا. اور ان کی ڈرگ رپورٹ لی جائے گی. پھر کیا ہوا؟ دوڑیں لگ گئیں. چند لوگوں کے ہوئے اور ان کے نمونہ جات اتنے خطرناک آئے کہ باقیوں نے کہا بھائی نیڑے بھی نہیں آنا. کیا کیا نکلا ہوگا؟ بہت کچھ نکلا، سب کچھ نکلا. اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح دفن کیا گیا جیسے کوئی 7 منزلہ قبر ہوتی ہے نیچے، ایک تہ، دوسری تہ، تیسری تہ، چوتھی تہ، دفن کیا گیا. اور اس کے بعد کبھی تذکرہ نہیں کیا گیا کہ دوبارہ کروائے جائیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ صیغہ راز میں رکھ کے کروا لیں بھائی. جو لوگ افیکٹڈ ہیں بھائی ان کو ریوائول دے ڈیزرو اٹ. اگر انہوں نے زندگی میں خطا کھا لی ہے تو اب ان کو ساری زندگی اس عذاب میں نہیں پڑے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسٹیٹ از لائک اے مدر. بالکل ٹھیک. اور وہ اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، دے ہیو ٹو ڈیل ود کامن پبلک. بالکل ٹھیک. آپ کی وردی اتر جائے گی، کل کو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے بچوں نے اس معاشرے میں بڑا ہونا ہے، کوئی اور بدمست ہاتھی رہ گیا باقی، وہ آپ کے 14 طبق روشن جس کر دے گا. پولیس والے کو آپ پکڑتے تھے وہ کسی کا باپ بھی ہوگا، کسی کا بھائی بھی ہوگا، کسی کا کوئی بھی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. کبھی اسی لوپ میں سے کسی نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ ساڈے پیو نوں پھڑیا سی؟ تو میں نہیں، ایسا نہیں ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلی ایک بات آج یاد رکھیں، جس بندے سے عوام تنگ ہے نا، عوام سے پہلے اس کے گھر میں اس کی اولاد اور اس کی بیوی اس سے تنگ ہے. ٹھیک ہے. اس سے اس کے ماں باپ تنگ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایسا ضرور وٹنس کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ گئے، ایک پروگرام کیا تو وہاں پر ہم پہ اٹیک ہوا، حملہ شملہ ہوا. ہمیں چھوٹے لگی ہیں لاہور میں. کچھ 4-6 ماہ بعد میں ایک جگہ کھانا کھا کے میں اور میری ٹیم نکل رہے تھے تو ایک بزرگ رک گئے وہاں پہ. اچھا. انہوں نے آگے اپنے 2 بچے بٹھائے میں پیچھے بٹھائے میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتر میں تینوں لب رہا سا. میں کہا چاچا حکم کرو. اب میں انہیں نہیں جانتا. اچھا. ہی ٹولڈ می کہ بیٹا فلاں رولش جو تیرے تے حملہ ہویا سی میں بھی کیتا سی. اچھا. میں بھی تینوں ماریا سی، میں تیرے تو معافی منگن آیا. میں کہا چاچا سان تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے گا، جا اللہ تیرا بھلا کرے. اس نے کہا پتر تو ٹر گیا جدوں بہ کے سوچیا جو تو کہہ رہا سی وہی سچ ہے. گا سی اس دن دا آپ دے بال اللہ نو اج میرے نال نے، میں انہاں نو گواہ بنا کے تیرے تو معافی مانگ رہا ہوں. واہ. لائک میرے تو سارے رونے دھونے ختم ہو گئے نا. ہاں. دیٹ مومنٹ میٹرز فار می. بالکل ٹھیک. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اپنے گھروں میں رونے والے بیٹھے ہوئے. صحیح. جو لٹرلی بسا اوقات ایسا ہوا کہ ان نون نمبر سے میسیجز آئے، کالز آئیں، اور خواتین نے خود بتایا کہ وی آر فیسنگ دس، یہ ایشوز ہیں، ہم یہ فیس کریں، ہمارے لیے بات کریں، لیکن ہمارا نام نہ لیجیے، ہمیں پردے میں رکھ کے. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جو باہر بدبخت ہے اس سے پہلے اس کے گھر میں بدبختی. ٹھیک. وہ پنچنگ بیگ گھر میں بنا کر استعمال کر کے آ چکا ہوا. یہ سب سے مشکل ترین پروگرام آپ کے لیے کون سا تھا؟ اتنے پروگرامز آپ نے کیے، اپروکسیمیٹلی کتنی آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ کر لی ہوں گے؟ میرے خیال سے اگر میں کیلکولیٹ کروں تو میرے 1000+ ہو چکے ہیں. 1000+ ماشاء اللہ آپ نے کر لی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ مشکل ترین ایپیسوڈ کون سی تھی آپ کے لیے، اس میں آپ کہتے ہوں کہ اس دن آپ نے یہ سوچ لیا ہو کہ شاید میں آج کے بعد یہ کام ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا موقع نہیں آیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ شاید اگلے 5 سیکنڈ کے بعد میں زندہ نہ رہوں. اچھا. ہاں ایسا ہوا، اور ایسا ایک بار نہیں 2-3 بار ہوا. کچھ ذرا واقعہ بتا. مثال کے طور پر پہلا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں
آپ کو یاد ہوگا ایک رکشے کے ساتھ میں گھسٹتا ہوا جا رہا تھا. ہاں بالکل, That was the moment جس میں almost میرا ہاتھ چھوٹ رہا تھا, because سردیوں کا موسم تھا اور مجھے ایک ہے کہ مجھے سردیوں میں ہاتھوں میں سویٹنگ کا ایشو ہوتا ہے, تو میرا ہاتھ تقریباً سلپ ہو رہا تھا اور میں کہیں بس اس ایج پر کہیں میری ہاتھ پھنسا ہوا تھا. اور وہ ہاتھ کیسے پڑا گاڈ نوز بیٹر. میں نے شعور میں رکشہ نہیں پکڑا, وہ اللہ والی پکڑا گیا, وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا تھا. کیوں؟ اور پھر اور اس اگر وہ نہ ہوتا تو آج شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا, آج میرا مخالف اور جھوٹا نیریٹو حاوی ہوتا. سو اللہ نے وہ ہاتھ ڈلوایا اور اللہ نے ہمیں بقا عطا فرمائی. کیا کیا الزامات لگتے رہے؟ ہم پر پہلا الزام یہ لگایا گیا تھا کہ شراب میاں عمران ارشد کی ٹیم لیتی ہے, شاپر میں ڈالتی ہے, پولیس اہلکار کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور ان سے لفٹ مانگتے ہیں, تو پھر پولیس خدا ترسی کرتے ہوئے لفٹ دیتی ہے. آج تک آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ ہیو یو ایور سین؟ آپ نے ہمیشہ پولیس کو لفٹ دیتے دیکھا ہوگا, کبھی پولیس کو لفٹ دوسرے کو دیتے نہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ خدا ترسی جو کی جاتی ہے اس میں پھر جب لفٹ دیتے ہیں تو آگے سے میاں عمران ارشد آ کر روکتا ہے اور اس کا ٹیم ممبر شاپر ساتھ لٹکا کے بھاگ جاتا ہے. یہ نیریٹو بنایا گیا. پھر اللہ نے اس نیریٹو کو الٹایا ایسے کہ شراب قمیض کے اندر سے نکلی. اچھا چلو شکر ہے, چلو وہ میاں عمران ارشد کی ٹیم آپ کی قمیض میں قمیض وغیرہ کیا پتا آپ کی ٹیم اتنی زیادہ تیز ہو کہ وہ قمیض کے اندر بھی ڈال دیتی ہو. میاں صاحب ہم تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر ان کے بچوں کے بیگ سے شراب نکلی. پھر اللہ نے یہ وقت بھی دکھایا. پھر مطلب کوئی ایسی جو تنتری لگائی گئی رب نے اس کو الٹایا. کسی کی جرابوں میں سے کچھ نہیں نکلا؟ آپ خود نکلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں. مسلم ٹاؤن چلے جائیں, ابھی چلا جاؤں گا. ہاں ابھی چلے جائیں, آپ کو وہاں پولیس اہلکار ملیں گے, ان کی جرابوں سے آپ کو مل جائے گا. آپ کو وہاں وکلا بھی ملیں گے, ان سے بھی ملیں گے. کہاں پر؟ مسلم ٹاؤن مین نہر پہ. ہاں تمام ڈیلنگز وہاں پر ہوتی ہیں. کیا ڈیلنگ ہوتی ہیں میاں صاحب؟ سر آئس کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے, کوکین کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے, چرس کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے, سب کچھ وہاں پر ملے گا آپ کو. اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ ان کو یہ انگلی لگائیں گے اور آپ کو لگے گا یہ اگلا سانس اس کو نہیں آئے گا. چلتی پھرتی لاشیں. اور اچھا میں نے تو ایسے لمحات بھی دیکھے, ہم نے ریکارڈ بھی کیے کہ دنیا کا مہذب ترین کام کرنے کے لیے پاکستانی قوم لائن میں نہیں لگتی. از اٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. ترلے کرنے پڑتے ہیں. وہاں پر آئس اور کوکین یا پھر چرس لینے کے لیے آپ کو بالکل تیر کی طرح سیدھی لکیر ملے گی, سیدھی لائن ملے گی. ہاں لائنوں میں لائنوں یہ کھلے عام چل رہا ہے. بالکل مین روڈ پر مسلم ٹاؤن, بالکل ساری دنیا, خواتین مرد, اور لائن میں لگ کے لے رہے ہیں سر وہاں پہ. اور لائن میں پھر ٹریفک وارڈنز بھی ہم نے لگے دیکھے, ہم نے انہیں پکڑا بھی یونیفارم پہن کے. سر میں نے چلایا ہوا ہے, میں نے یونیفارم پہن کر وکلا کو بھی لائن میں کھڑے دیکھا. پھر ہم نے انہیں پکڑا بھی. پھر ہم نے نہر کی جانب منہ کر کے اپنے نشے کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھا. سر ایک بات آپ کو بتاؤں, اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ڈائلما جو ہوا ہے نا, وہ ڈرگس کے معاملے میں ہوا ہے. اس قوم کو, اس جنریشن کو برباد منشیات. آپ کسی پارٹیز وغیرہ پہ جاتے تھے؟ الحمدللہ کبھی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی. نہیں پکڑنے کے لیے؟ نہیں. 2-3 کام میں نے کبھی نہیں کیے. کون سے؟ اور میں وہ کرنا بھی نہیں چاہوں گا. ایک میں نے فحاشی کے اڈوں پر کبھی چھاپا نہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آتی. میں نے اپنا ایک ذہنی طور پر طے کیا ہوا. کیونکہ وہاں پر جب بھی کام کیا جائے گا, چاہے آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کریں, وہاں پر عورت کے جسم کو بے پردہ کرنے پر زیادہ توجہ دی جائے گی, کام پر توجہ کم دی جائے گی. ٹھیک ہے, موونگ فارورڈ. میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں نے دوسری چیز مساج سینٹرز نہیں کیا سر. ٹھیک ہے. And I even don't want to do that. ٹھیک ہے. تیسرا کام جو میں نے اپنے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں, جی, اپنی پالیسی سیٹ کی ہوئی ہے, ہاں یہ میں نے ایک سیلف سینسرشپ ہے. صحیح ہے, کہ یہ کام جو ایک جرنلسٹ کو کرنی چاہیے. ہاں کہ یہ کام کبھی نہیں کرنا. میری حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم خواجہ سراؤں کا جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر زیادہ دخل اندازی نہ کریں. صحیح. کیونکہ ان کا جانا کچھ نہیں, آپ کا رہنا کچھ. ٹھیک. وہ سچویشن یہ ہے کہ سر وہ تو سڑک پر کپڑے اتارتے. صحیح ہو گیا. تو آپ کام کی بجائے
وہ چیزوں اور چسکوں میں کہانی چلی. صحیح ہو گیا. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. بہتر ہو گیا. آپ نے مجھ سے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ میں ایک اور کام کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میری ہمت نہیں پڑتی, وہ ہوتا ہے حلالہ سینٹرز والی بات. اس کا کیا بنا ابھی تک؟ ہمارے پوڈ کاسٹ کو تقریباً ہو گئے 4-5 مہینے. وہ ایشو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, اس میں ابھی تک ہم سٹاک میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب بھی اس میں موو آن کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اس میں مذہبی شخصیات آگے ملتی ہیں. نہیں, کیا مذہبی شخصیات کی طرف سے کیا پریشر آتا ہے؟ اور پریشر نہیں بھائی, کیا از اٹ حلال اور حرام؟ حرام ہے, کیا ہو گئے؟ میں یہی تو سوال پوچھ رہا ہوں عوام کے لیے. سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ حلالہ کیا چیز ہے؟ سر مجھے بھی نہیں پتا, اسی لیے تو میں بتاتا ہوں. جی جی. دین ٹائم بارڈ نکاح پر بلیو ہی نہیں کرتا. اچھا. حلالہ کیا ہے کہ ایک عورت نے کسی سچویشن میں خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی, اب ان دونوں میاں بیوی, سابقہ میاں بیوی کو لگا کہ جناب ہمیں دوبارہ زندگی گزارنی ہے, تو پرسن بی کو انوالو کیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب لیجیٹیمیٹ نکاح کرو, ٹھیک ہے, اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا. اب عورت شرعی طور پر پیپر پہلے ورک پر ہوتا ہے نا صرف؟ سر سب کچھ ہوتا ہے نکاح پیپر ورک ہی ہوگا سر. نا. اٹ از سر نکاح پیپر ورک گاڈ سیک لیگلی کاغذ میٹر کرتا ہے. شرعی طور پر کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شرعی طور پر نکاح بالکل ایک حجاب و قبول کا معاملہ ہے. ہاں, جس میں بالکل مرد اور عورت دونوں راضی ہوتے ہیں. ہاں, حجاب و قبول اور کاغذ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو حلالہ سینٹرز ہیں ان میں باقاعدہ خواتین کا استحصال ہوتا ہے. باپ اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے خامند کے پاس جانا ہے. اوکے سر یہ عذاب ہے, یہ اذیت ہے. مجھے ایک چیز بتائیں جی. میں اور آپ تو ایک فتوے کی مار ہیں. ہاں جی. ہم پر تو دوسرے فتوے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی بھائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک فتوے کی مار ہے. آپ نے وہ سن رکھا ہے, وہ کٹا بہت شور کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تو وضو دی مار ہے. ہاں صحیح. تو ہم تو ایک فتوے کی مار ہے بھائی. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ریلیجیس طبقہ جو ہے وہ اس معاملے پر ایک کرمنل نیگلیجنس کر رہا ہے. لیکن کون سا طبقہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک نارمل ہیومن بینگ جس سے اسلام کا تعلق تو ہے لیکن اتنا وہ آپ اس کے وہ مطلب باقاعدہ مذہبی شخصیت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کبھی ایز کلائنٹ کسی خاتون کو پلانٹ کریں اور رابطہ کریں, آپ کو ایک نہیں, دوسرے نہیں, تیسرے دن آپ کو راستہ پتہ چل جائے گا کہ اس راستے سے گزرنا ہے. اب وہ لا کر چلانا کہاں ہے وہ جگہ آپ مجھے بتا دیں, میں چلا لوں گا. اچھا, تو اگر چلا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ صرف فساد ہے. مجھے خطرہ صرف ایک ہے کہ میں نے اس فساد کو کیسے روکنا ہے. فساد فی الارض جو ہے وہ زیادہ بڑی تکلیف ہے سر. اوکے. ہم دیکھیں, میری حتی الامکان کوشش ہوتی کہ ہم کسی ایسی چیز کو نہ چھیڑیں جس سے فساد فی الارض کی طرف معاملہ جائے. سر ان کا جانا کچھ نہیں, آپ کا ہمارے کا ایشو نہیں ہے سر, معاشرے کا رہنا معاشرے کا کچھ نہیں. بالکل. بے پردگی اتنی. دیکھیں یہ کیا ہے, یہ کعبہ خانے میں اور اس میں فرق کیا ہے مجھے یہ بتائیں. دو ایک تصویر کے دو مختلف سمتیں ہیں بس. سو اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہم اس کو کیسے کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے, لیکن میں یہ دوسری تیسری دفعہ یہ معاملہ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحیح. آپ فیروزپور روڈ پر چلے جائیں, آپ کو مل جائے گا ایک. ہاں مذہبی کور میں. اوکے. میں اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں. صحیح. موو آن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو آپ نے بھی جس طرح پیچھے ذکر کیا پولیس والے پکڑے اور وہ سارا کلیئر ہوا معاملہ, اور وہ نیریٹو والا بھی چیز آپ کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کو صحیح ثابت کر دیا. اور اس کے بعد یہ والا سین, کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑا. بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائے. ہم نے ایک بھٹے پر کیا پروگرام. اچھا. اب ایکچولی جو بھٹا لائف ہے وہ بہت ڈفرینٹ لائف ہے. جی. اس کا ہیومینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2025 کے جدید ترین دور میں بھٹے کی زندگی جو ہے وہ آج بھی سلیوری والی ہے. اوکے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پر غلامی ہے, جہاں پر غیر انسانی رویے ہیں, جہاں پر قید ہے, اور آپ کے اکثر طاقتور لوگ خود بھٹا مالکان ہیں. ٹھیک. آپ سیاستدان بھی اس میں ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, شاید صحافی بھی ہوں گے.
سر عدالت میں ایک شکایت جاتی ہے کہ 30-34 کے قریب لوگ ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ان کو سلیو بنا کر رکھا گیا. اچھا عدالت پولیس کو حکم دیتی ہے کہ ان کو ریکور کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا ٹھیک ہے جائے. پولیس اپنے ڈالوں میں ان کو بٹھاتی ہے, لیتی ہے, لے کر عدالت میں پیش کرتی ہے, اور صحیح عدالت ان کے قرض کے نتیجے میں ان کو بتاتی ہے کہ جناب آپ ایک فری سٹیزن ہیں, ٹھیک ہے آپ آزاد پاکستانی, ہاں جی قرض ایک دوسرا معاملہ ہے. اچھا اور پولیس کو کہتی ہے کہ جی ان کو اب آپ نے اس سلیوری میں نہیں واپس جانے دینا. صحیح پولیس کہتے جی آل ڈن آل سیٹ, اوکے ڈالوں میں بٹھاتی, واپس جا کر بھٹے پہ چھوڑ آتی ہے. نہیں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سر نہیں چھوڑنا. پھر ان کو ٹیوب ویل کے پٹوں کے ساتھ مارا جاتا ہے, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, ایک بار نہیں بار بار. نہیں سر میں سمجھا نہیں میاں صاحب آپ کی بات کہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ان کو ادھر یہ نہیں آزاد شہری ہیں, آزاد شہری ہیں اور ان کو وہاں نہیں اور چھوڑنا, پولیس واپس چھوڑ آتی تو ہے. کیسے چھوڑ آتی منہ ہے؟ کھاتے ہیں, آنکھ شرماتی ہے, پیٹ میں نوالا ہے بھائی, کیسے ڈرامی ہو سکتی ہے. تو عدالت کی واپس بےحرمتی ہو سکتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. کیوں سر, یہی تو عذاب ہے جس پر آپ کی پوری قوم رو رہی ہے. واپس چھوڑ کر آتے ہیں, پھر ان کو سبق سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. پھر اتنی اسٹرکٹ سچویشن ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے. پھر ان کو پیٹ کی بھوک کی مار دی جاتی ہے او مائی گاڈ. کہ ان کو پرچی دی جاتی ہے, ان کو پیسے نہیں دیے جاتے, پرچی دی جاتی ہے, اور پرچی ایک اسپیسیفک دکان کی بتائی جاتی ہے, اور وہ پورے دن کی محنت 150-200 روپیہ. اب 150-200 روپے میں ایک خاندان جس میں 5-6 لوگ ہیں, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیسے زندگی گزاریں گے. ہڈیوں کی مٹھیں تھیں وہاں پر, انسان نہیں تھے, ڈھانچے تھے. ہمارے پاس چیزیں آئیں, ہم نے اس میں جو بھی تقاضے ہم پورے کر سکتے تھے ہم نے کیے. وی وینٹ دیئر, ہم نے پھر ان لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی, تو پتا چلا کہ یہ دائیں بائیں کوئی 8-10 بھٹے سیم آدمی کے, اور یہ تو پورا مافیا ہے. اوکے اور پھر انہوں نے وہاں پر کوئی دھاوا بولا, کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ سکھا دیا ہوا ہے کہ کون سا دروازہ سلام سے کھلے گا اور کون سا دروازہ ٹانگ سے کھلے گا. ٹھیک ہے. تو پھر جیسا منہ ویسی چپیڑ, وہ بسا اوقات ضروری ہو جاتی ہے. جی اس کے نتیجے میں ہم ان لوگوں کو لے کر وہاں سے ایک سچویشن کے بعد نکلے. اچھا اور جب ہم انہیں لے کر آئے تو پھر ان کو خیر ہم نے تھانے میں ان کے ریکارڈ جو ہے وہ ترتیب دلوایا. اس کے بعد ہم ان کو ان کی منشا کے مطابق جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں چھوڑ کر آئے. یہ صحیح. میرے لیے ایک سائیکولوجیکلی اعصاب پر بھاری پروگرام تھا. اس پروگرام نے مجھے کئی دفعہ توڑا بھی, کئی دفعہ اس نے مجھے ری آرگنائز کیا, کئی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ میں کس بھمبڑ بھوسے میں پھنس گیا ہوں. کئی لوگوں نے مجھے کہا دس از ناٹ یور جاب. ہاں کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ. بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لاسٹ شاٹ تھی وہ ہمارے فیور میں تھی, اور لاسٹ شاٹ بہت مزے کی تھی, اور وہ ہم کھیلنے والے بھی نہیں تھے بلکہ انفیکٹ ہم گراؤنڈ میں بھی نہیں تھے. اچھا ایک اور میڈیا ہاؤس جاتا ہے نیشنل اسٹیچر کا, اور وہ نیریٹو بلڈ کرتا ہے کہ میاں عمران ارشد پیسے لے کر ایک بھٹے سے دوسرے بھٹے پر لیبر شفٹ کرواتا ہے, ادھر سے اغوا کروا کے دوسری جگہ. یار یہ ساری چیزیں آپ پہ الزام لگتے کیوں ہیں؟ سر آپ بھی کریں, آپ پہ بھی لگیں گے. تو جب وہ چینل لاہور سے ڈی ایس این جی موو کرواتا ہے بہاول نگر والی سائڈ پر غالباً, اچھا اور اس مقام پر جاتے ہیں جہاں وہ فیملیز موجود تھیں, تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر ان کی ٹھکائی نہیں باقاعدہ لٹریشن کرتے ہیں. اچھا اور پھر اس نیشنل اسٹیچر کے, مجھے تو اب نیشنل اسٹیچر کہتے بھی شرمندگی ہو رہی ہے, ان کے پاس واپس آ کے ایک فقرہ چلانے کے لیے نہیں تھا, اور ہمارے پاس پورا کانٹینٹ تھا وہاں جو کچھ ہوا موبائلوں سے بنا ہوا. تو پھر وہ تصویروں کے اوپر وائس اوور کر کے کھیلنا چاہ رہے تھے. تو وہ دن جو ہے اس نے مجھے بہت زیادہ ایک جانب تو ہرٹ موٹیویٹ ہو گئے. کیا, نہیں موٹیویٹ کیا, اچھا اور وہ ایک شٹ اپ کال تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ دس از ناٹ یور جاب, کہاں پھنسے پہ ہو. تو دیٹ واز دا ڈے جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ دس از آلسو مائی جاب. نائس. کہ اگر اللہ نے ایک حق مجھ تک پہنچایا ہے
میں زبان سے، زبان کے علاوہ ہاتھ سے اگر کسی ظالم کو روک سکتا ہوں تو دس از مائی ڈیوٹی. لیکن میاں صاحب کبھی دل بہکا ہو، کبھی وہ آنکھ شرمائی ہو، جب آپ کا بھی مائنڈ سیٹ کہیں نہ کہیں ایک دو دفعہ بندے کا بہت ہی مطلب وہ کہتے ہیں نا نیکوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بالکل ٹھیک بات کریں. تو کبھی آپ کی نہیں آنکھ شرمائی انسان ہے، لینے دینے میں بتا دیتا ہوں، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور انسان میں لالچ بھی ہے. جہاں پر رحمان کا نظام ہے وہاں شیطان کا نظام بھی ہے. ٹھیک. اور رحمان کے نظام کا بدبختی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ شیطان کا نظام رہے گا. تو اسی چیز سے خائف ہوتے ہوئے میں اس نیگیٹو اینڈ ڈارکر سائڈ آف جرنلزم کو بہت زیادہ کبھی ایڈمائر نہیں کرتا. ٹھیک. ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھائے گا تو شرمائے گا، تو ہم ٹیبل شیئر نہ کریں. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے بہت ساری ناراضیاں بھی کمائی ہیں، ہاں. بہت ساری تکالیف بھی اٹھائی ہیں. لوگ یہ سمجھنے اس کو ایگو سمجھ لیتے ہیں، کبھی اس کو ایروگنس سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ مجبوری ہے. اچھا. مجبوری ہے کیونکہ اف یو آر گوئنگ ٹو شیئر یور ٹیبل ود سم ون، یا کسی دوسرے کے ٹیبل پر ریپیٹڈلی آپ نظر آنا شروع ہوں گے، صحیح. تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے اپرچونٹی کھل جائے گی، اور جب اپرچونٹی کھل جائے گی پھر تو وہ آپ کو میسمرائز اور فیسینیٹ کر سکتی ہیں چیزیں. تو وہ ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن آفٹر آل انسان ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ہی مطلب اس طرح ہے کہ آپ نے ایک بچپن کا دوست ہو بہت پرانا اور تعلق ختم ہوا ہو، مطلب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہوں، لیکن کوئی ایسے پروگرام میں وہی سامنے آ گیا ہو جس کے ساتھ بچپن میں کھیلیاں ہوں؟ نہیں، اور مجھے سفارش آئی تھی، وہ بڑی گلی ڈنڈا کھیلا ہو، نہیں مجھے میرے اپنے ایک یونیورسٹی فیلو کی سفارش آئی تھی پروگرام کے دوران. اچھا. اور وہ مجھے ایک بہت ہی پتھیٹک کام کے لیے سفارش کر کیا؟ رہا تھا. ان دنوں میں کووڈ تھا اور پابندیاں تھیں، تو ایک ایجوکیشنل سینٹر تھا جو ایک گھر کی کور میں چل رہا تھا، اور اس میں تقریباً میرے خیال سے بچیاں، بچے، لڑکے، لڑکیاں 100-150 کے قریب موجود تھے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب حقیقتاً بات ہو رہی تھی. اچھا. تو ان صاحب نے کہا کہ جی یہ اب وہ بندہ مجھے کال پہ دیتا ہے کہ فلاں صاحب سے بات کر لیں. میں نارملی فون نہیں لیتا، ٹھیک ہے، نہ ہی، اور اگر بات ہو بھی تو میرا وہ ہاٹ ٹاک ہو جاتی ہے اکثر ہی، تو میں اوائڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹیم ممبر کسی کو دے دیں. تو وہ مجھے پتا چلا کہ میرے ہی ایک کلاس میٹ سے میری بات کروا رہے ہیں، تو وہ ہم نے پھر پروگرام میں وہ کال ویسے ہی چلا دی تھی. اے اللہ، بڑے ظالم ہیں ہمارا یار، تعلق ختم بہت ظالم ہیں آپ. ہمارا تعلق ختم ہو گیا تھا. تو آپ نے کر دیا تھا نا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ لائک مجھے اگر کام کے ساتھ سنسیئرٹی کہیں گے اپنی صرف پروگرام کی ریٹنگ؟ نو، اگر میں وہ کلپ کاٹ بھی دیتا تو اسے ریٹنگ پہ کیا فرق پڑنا تھا؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ کئی دفعہ ہمارے پاس کئی کلپس آتے ہیں میاں صاحب، ہم بھی میڈیا سے تعلق ہے، آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے، کچھ جگہ پہ ہمیں ایتھکس دیکھنے چاہیے کہ یار اگر مجھے اسی بندے نے کہہ دیا جس کا کلپ ہے کہ یار یہ نہ چلانا، ریکویسٹ کر دی اس نے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار نہیں یہ اتنے، اگر وہ بندہ سٹیپ بیک کر لے گا اپنے نیریٹو سے اور رائٹ فل نیریٹو پر آ جائے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے روکنے میں. صحیح. لیکن اگر وہ اس کے اوپر سٹیف ہو رہا ہے، سٹینڈ لے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو غلط کام میں کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہی کرنا، نہیں تو میں کسی اور سے کروا لوں گا. بڑے بندے نے کال کر کے کہا ہوگا یہ نہ چلانا پروگرام میں. اچھا، ہمارا چل جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، چلا دیتے ہیں. ہم سے اوپر کہیں کچھ رک جائے تو اس کی میں قسم نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے کھاتے میں بھائی کہانی. بہت سے چینلز جب آتے ہیں تو ری انیکٹمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ لانچ کرنے کا پلان کرتے ہیں، اور اس کو لانچ کرنے کی اسٹریٹجی بھی بنتی ہے، FVC میں بھی اس کا ڈالا جاتا ہے. 1-2 ایپیسوڈز بھی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تیسری ایپیسوڈز نہیں ہوتی ریکارڈ. کیا وجہ ہے؟ ری انیکٹمنٹ کا شو جو بھی ہوتا ہے آفٹر آل وہ ایک سفید ہاتھ ہی ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ اس پر بہت بڑا بجٹ چاہیے ہوتا ہے. لائک آپ نے ایکٹرز ہائر کرنے ہیں، آپ نے اسکرپٹ رائٹر ہائر کرنے ہیں، آپ نے اس کی پوری ایک پروڈکشن ہے، اس میں ملٹیپل کیمرہ شوٹ ہے، پھر اس کی ہر لوکیشن کی علیحدہ لائٹنگ ہے، اس کے اندر آپ کی لاجسٹکس کا بہت بڑا خرچہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پوسٹ پروڈکشن جو ہے جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. تو اٹ از اے کمپلیٹ جاب. صحیح. جس نے فائنینسز کو ڈرین کرنا ہے. ٹھیک ہے.
تو ابتدائی طور پر میرے خیال سے جذباتی انداز میں لوگ بنا لیتے ہیں، ہاں لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو سفید ہاتھی ہے اچھا اور یہ چلتا چلتا چلے گا، تو پھر بھاگ بھی جاتے ہیں. صحیح. لیکن ویری اس کا ایک نائس. نیگیٹو اور ڈارکر سائڈ ہے ری انیکٹمنٹ والے شوز کی، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جرائم کی ترغیب بھی دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. وہ مطلب پروموٹ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے. جس نئے طرح نئے بے شک آپ طریقے. سگریٹ وہ ہے تو صحت کے لیے خراب، لیکن وہ جب اتنے سٹائل میں دکھایا جاتا ہے تو وہ پورٹری اچھا ہو میں رہا آپ ہوتا کو ہے. بتاتا ہوں نا کہ سگریٹ انتہائی نیگیٹو چیز ہے، ہاں لیکن جب اس کو جیمز بانڈ یا ٹام کروز اپنی ایک ڈرفٹ کرتی ہوئی کار میں آئے گا اور اس کے بعد اور گل ایسے پھینکے گا نکال باہر کر کو. تو وہ سگریٹ لگائے گا تو وہ آپ کی یوتھ کو آئیڈیلائز کرے گا، صحیح فیسنیٹ کرے بالکل گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ پورٹری تو کہیں نہ کہیں گوڑے میں کر ہی جائے گا اپنا. اچھا کبھی صحافیوں کو پکڑا؟ کس کو جی؟ صحافیوں کو. آپ کی ہی فیلڈ ہے نا. صحافیوں والا معاملہ بالکل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں چپ پر آئے گئے ہیں یار، پیٹی پر آئے گئے ہیں. تو ہمارے تو اس پر فساد پڑ گیا نا. جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو گاڑی موو کی تھی ڈی ایس اچھا این جی، اچھا اچھا وہ ساری یہی اسٹوری سے جرم تھا اراؤنڈ یہی کہ تھی ہم نے گھوم ایک رہی. صحافی کی کال چلائی تھی اس میں، اسی گروپ کے کرائم رپورٹر. اچھا اچھا کہتے ہیں کرائم رپورٹر جب تھانے جاتا ہے، تھانے والا ایس ایچ او جا کے سلوٹ کرتا ہے، ڈی ایس پی سلوٹ کرتا ہے. یہ اس میں حقیقت ہے یا بس ایویں بنائی ہوئی ہے جی کرائم رپورٹر کی؟ یہ پتھیٹک ترین کہانی ہے. نہیں یہ کہیں یہ لوگ اس سنتے وقت ہیں. بنی، میں بتا دیتا ہوں سر، یہ اس وقت بنی جب آپ کے کرائم رپورٹرز جو ہیں، کوئی 6ٹھی سے بھاگا ہوا ہے، کوئی 8ویں سے بھاگا ہوا ہے، تو ان کو یہ سچویشن ملی کہ افسران کے ساتھ انہیں چائے کا کپ شیئر کرنے کو ملا. اب ایس ایچ او بھی اس کی عزت کر رہا ہے، ڈی ایس پی بھی کر رہا ہے، ڈی پی او بھی اس کی عزت کر رہا ہے، تو شاید ڈائجسٹ نہیں کر پائے. تو پھر ایسی کہانیاں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئیں کہ جی میں جانا تو جی سلوٹ مار دینے، یہ کرتے نا وہ کرتے نا. نہیں لیکن کہتے ہیں کرائم رپورٹر کی بڑی سے ہوتی ہے. سر میں بتا دیتا ہوں، سے گیو اینڈ ٹیک ہے. یاد رکھیں، ایک کرائم رپورٹر یا کوئی بھی ایک جرنلسٹ جو اپنی بیٹ میں موجود بیوروکریسی کا پازیٹیو امیج پورٹری کر رہا ہے، ہی از اے بلو آئیڈ چائلڈ. ٹھیک. اور جو ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں سر، جو اچھا کیا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو برا کیا وہ آپ نے زیادتی کی ہے. ٹھیک. ہی از ناٹ اے بلو آئیڈ چائلڈ. ٹھیک ہے. تو نہ اس کو سلام ملیں گے، نہ اس کے لیے ٹیبل لگیں گے، نہ اس کے لیے شاباشی ہوگی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسی افسر کے گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون اور بچے اس کو دعا دے رہے ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن دوسرے کا سب کو پتا ہے. ٹھیک. یہ وہی معاملہ ہے، تو اس کو آپ بہتر سمجھ. میاں صاحب ڈارک ویب کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ ڈارک ویب ایک بازار ہے بیسیکلی. کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل وہاں بازار ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. کیا کیا؟ لائک جو بدبختی آپ امیجن کریں گے، اگر کچھ جو اگر آپ پبلکلی نے اپنی نہیں ہو آنکھ سے سکتی. دیکھی ہوئی چیز یا کوئی آپ کو پتا ہو. سر پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ بدنام زمانہ ترین اسلحے کی ڈیلز جو ہیں وہ ڈارک ویب پر ہوتی ہیں. منشیات کی بڑی ڈیلز جو ہیں وہ ڈارک ویب پہ ہوتی ہیں. پورنوگرافی کی انڈسٹری جو ہے اس کا بڑا معاملہ وہاں پر ہوتا ہے. اور پھر اس سب سے زیادہ بڑھ کے جس اذیت کے شکار آج کل یہ ریجن ہے، جی ایشین ریجن ہے، وہ ہے بچوں کے حوالے سے. بچوں کے حوالے سے جو بدبختی کے معاملات ہیں وہ ڈارک ویب پہ ملتے ہیں. اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کو ریچ آؤٹ کرنا کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا. آپ کے پاس ہزارہا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خرچ کرنے کے لیے ان کو جگہ نہیں پتا. تو پھر یہ ان کے اللے تللوں کی یہ جگہ بنتی ہے. پھر جس کا جیسا خواہش، جس کی جیسی منشا، لائک آپ امیجن کریں کہ یہاں تک چیزیں معروف ہیں کہ لوگ سزا کے نئے نئے طریقے ڈارک ویب پر ایجاد کرتے ہیں، جس کا ایک چھوٹا سا آج کل آپ کو ٹک ٹاک پر نظر آ رہا ہے. ایک انتہائی مختصر عکس جو ہے وہ آپ کو ٹک ٹاک لائیو پہ نظر آ رہا ہے. یہ ٹک ٹاک لائیو کی کیا سٹوری ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ابھی جس طرح کے اس پہ چھوٹے سا عکس نظر آتا ہے اس کا ڈارک ویب کا، کس طرح سے؟ اچھا ٹک ٹاک لائیو پر ابھی آپ کبھی ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ الحمدللہ. آپ کو فیس بک پر اس کے کلپس ملتے ہیں. فحش گفتگو. ہاں وہ تو میں نے لائک سنی ہے. فحش نہیں، انتہائی فحش، ننگی گفتگو. ٹھیک ہے. بے لباسی. ٹھیک ہے.
پنشمنٹ کے چکر میں مطلب عجیب و غریب قسم کی غیر فطری پنشمنٹ. مطلب کیا؟ لائک غیر فطری طور پر آپ جو بھی سوچیں گے وہ پنشمنٹ میں ہے. مثال کے طور پر بے لباس ہونا وہاں پر معمولی بات ہو گیا ہے صرف پنشمنٹ کے چکر میں. تو ملتا کیا؟ اس کے بدلے میں آپ کو گفٹنگ ہوتی ہے, آپ کو پیسے ملتے ہیں. دیکھیں جتنی بدبختی گھوم رہی ہے نا وہ پیسے کے گرد گھوم رہی ہے. اٹ از آل اباؤٹ بلڈی منی. پیسہ کہاں سے آنا ہے, کیسے آنا ہے. آپ کے پاس ہزاروں خواتین, ہزاروں مرد ایسے پڑے ہوئے ہیں ٹک ٹاک لائیو پر, آپ انہیں کہیں کہ کپڑے اتار دو, اتار دیں گے. They'll take this moment. نارمل ہو چکا ہے. ہاں اٹ از کوائٹ نارمل. اور وہ ایک ایکسیپٹڈ نارم بن گئی ہے ٹک ٹاک لائیو کی. کیوں؟ وی آر کلپریٹس. میں اور آپ کلپریٹ ہیں بیکاز ہم نے ٹک ٹاک لائیو پر کبھی کوالٹی کانٹینٹ دینا ہی نہیں چاہا. ہم نے سب نے یہ سوچ لیا کہ ٹک ٹاک لائیو ہے ہی ایک کوٹھا. ہاں یہی تاثر دیا ہم جاتا سب نے یہ سوچ لیا نا کہ یہ ایک کوٹھا ہے, اس کوٹھے پر رقاصہ رقص کرے گی, تماشبین نوٹ پھینکے گا, ہاں گفٹنگ کے اور اس کے بعد وہ پیسہ سمیٹا جائے گا اور چلے جائیں گے. سر ایک چیز تو طے ہے کہ وہاں آڈینس موجود ہے. سر میں نے تو ایک چیز سنی ہے, بالکل آڈینس موجود ہے. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, ٹک ٹاک لائیو کے تھرو منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے. سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. میں جہاں پر جس پوائنٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے لائیو کبھی ٹک ٹاک پر کوئی کوالٹی کانٹینٹ دیا ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کوٹھا ہے, حالانکہ وہ کوٹھا نہیں ہے, وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پر راج کوٹھے والوں کا ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ کوئی غیر کوٹھے والا, کوئی مہذب آدمی, کوئی شریف آدمی, کوئی ایشوز پر بات کرنے والا, کوئی سوشل پرابلمز کو ڈسکس کرنے والا, کوئی سلوشن کی بات کرنے والا کبھی وہاں لائیو آیا ہی نہیں ہے. اوکے. تو جب ہم کبھی وہاں لائیو گئے ہی نہیں, تو جب ہم جائیں گے تو ہمیں گفٹنگ ہوگی. گفٹنگ بات کا معاملہ ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ گفٹنگ. بات ہی آل اباؤٹ آپ نے جو بات جو آپ نے کی کہ پیسے کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے. چلیں اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کبھی ٹک ٹاک لائیو پر کسی کاز کے لیے آپ ڈونیشن پر بات ہی ہے نا, آپ ڈونیشن پر بات کر کے دیکھیں کہ جی یہ مجبور آدمی ہے, یہ تکلیف دہ آدمی ہے, یہ تکلیف میں ہے, اس کو معاونت کی ضرورت ہے, اس کی مدد کرتے ہیں. کبھی کسی نے کیا ہے؟ نہیں. نو. تو جب کیا نہیں ہے تو پھر ہم اسے شکوہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں جہاں ان لوگوں کا قصور ہے جو وہاں پر موجود بیٹھے ہیں, وہاں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے. ونس دا پلیٹ فارم از ان اٹینڈڈ تو پھر جو چپڑ کن آتی ہے, جس کا جو دل کرے گا وہ وہاں پہ کرے گا. آپ ان سے کپڑے اتروائیں, جو مرضی کریں اتاریں گے. ٹھیک. میاں صاحب کوئی دل دہلا دینے والا کوئی واقعہ جس پہ آپ کا دل بھی ہل گیا ہو, رات اس دن نیند نہ آئی ہو؟ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں نے رپورٹ نہیں کیا. میں اس پر آج بات کروں, شاید مجھے الفاظ ہی نہیں ملے تھے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے. ایک خاتون ہے لاہور میں, ایک طاقتور شخص کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. ڈیورسڈ ہے, 2-3 بچے ہیں پاس, بچے چھوٹے ہیں عمر میں. باپ ایک سیکٹر میں رہتا ہے, بیٹی کو دوسرے سیکٹر میں اس نے رہائش لے کر دی ہوئی ہے. صحیح. اور بیٹی ہے, 7 بچے رہتے ہیں. اطلاعات ملی کہ بیٹی کا ماڈل ٹاؤن میں کسی شخص کے ساتھ معاشقہ چل پڑا. ٹھیک. باپ کو بھی پتہ ہے, ماں کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ریگولر بیسس پر اس شخص کا آنا جانا موجود ہے, اور پھر آنا جانا اتنا فریکوینٹ ہے کہ اپیرنٹلی ایسے لگنے لگا دائیں بائیں موجود لوگوں کو کہ ہی از پارٹ آف فیملی. ٹھیک. لائک اتنا فریکوینٹ ڈیلی بیسس پر. صحیح. خاتون نے مرد سے شادی کی خواہش کی کہ ناؤ بڑا وقت گزر چکا ہوا ہے, وی آر لیونگ لائک اے ہسبینڈ اینڈ وائف. ہاں جی. تو وائی ڈونٹ وی گو ٹو لیجٹیمیٹ دا ریلیشن. جی. مرد کو فوراً آ گئی غیرت. اچھا. اس کو آ گئی شرم. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ کوئی چکر وکر کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہونا. اچھا. اور ابھی تو میرے حالات ایسے اجازت نہیں دیتے, میں گھر کیا منہ دکھاؤں گا, میری بیوی بچے ادھر بھی بیٹھے ہیں.
بی بی نکلتی ہے، اپنی گاڑی لیتی ہے، وہ ماڈل ٹاؤن جاتی ہے، ماڈل ٹاؤن جا کر اس کے گیٹ کو ناک کرتی ہے، گیٹ نہیں کھلتا ہے، وہ اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے گیٹ کو ہٹ کرتی ہے، گیٹ توڑتی ہے، او مائی گاڈ. اور اس کے بعد غصے میں وہ واپس آتی ہے. مرد نے کہیں کہا تھا کہ یہ 3-4 جو بچے ہیں ان کو کون سنبھالے گا، اچھا، میں ان کو نہیں سنبھال سکتا، میرے پاس اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. مطلب اس نے ایک جنرلی بات کی ہاں کہ ہاں، انہیں کئی باتوں میں بات اس نے کی. وہ خاتون واپس آئی، اولاد کو کون سنبھالے گا. ہاں خاتون واپس آئی، پانی کے ٹب میں اس نے اپنے بچے ڈبو کے مارے. جتنے بچے تھے. اپنے بچے اس نے پانی کے ٹب میں ڈبو کے او مارے. مائی گاڈ. ایک بچہ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، اور اس کے بعد شی کالڈ 15. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو وہاں پر بچوں کی لاشیں پڑی ایک تھی. بڑا چھوٹا اس سے بڑا یہ، اور وہ خاتون واش روم میں کارنر میں پڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے. اور وہ اس غصے میں یہ سب کچھ کر بیٹھی کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے. یہ وہ بچے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی شاید فلرش ہو جانی تھی، شاید میں نے بہت نہ جانے کون سا پہاڑ ڈھال لینا تھا. اصل بدبختی وہ بچے نہیں تھے، وہ حرام رشتہ تھا. صحیح، بالکل ٹھیک. جس میں خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ ایونچولی میں یہ سیکریفائس کروں گی، میں یہ کروں گی، پھر شاید شادی کر لے. اس نے کہا نہیں، ڈیمانڈ بڑھتی گئی. اس نے کہا چلو یہ کر لوں گی، پھر تو کر ہی لے گا. اور ان دی اینڈ اپنے ہی بچوں اور کی پھر جانیں ایونچولی لے بیٹھی. اپنے بچے کھا گئی ڈائن، اپنا مستقبل کھا گئی ڈائن. اور وہ شخص جو ہے، اب لیگلی دیکھیں تو اس نے تو نہیں بچے مارے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ کسی ریلیشن میں تھا تو ود کانسنٹ تھا. ہاں، وہ روتا دھوتا ایک عرصے بعد باہر آ کر بیٹھ جائے گا. اس نے اپنا سب کچھ ڈبو دیا. اللہ پناہ عطا فرمائے. کبھی عورت کا آپ نے اس کے پاس اس کے پروفز اگر ہمیں چاہیے ہوں، کوئی اس طرح کی چیز ہمیں دے سکیں گے؟ ایف آئی آرز ہیں، اس پہ ساری ایف آئی آرز ہیں، اس پہ ساری کارروائیاں ہیں. لیکن یہ ہوا ایک ایسی جگہ پر ہے جس کا میں تذکرہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، ہمیں اس جگہ سے کوئی لینا دینا نہیں مینلی، لیکن یہ مطلب سب کچھ موجود ہے سر. ایف آئی آرز جائیں تھانہ ہیر میں، تھانہ بتا دیتا ہوں، تھانہ ہیر میں اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. اور یہ کب کا واقعہ؟ تقریباً 6 ماہ 8 ماہ ہو 2025 2024 کے آخر میں. ہاں جی. تو میں موٹی بات یہ سر کہ اگر تو عورت کا تعلق کہیں باہر بن گیا سر، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنے بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. ہمارے کلچر کا ڈائلما ہے سر کہ ہمارے ہاں متعلقہ کے لیے یا بیوہ کے لیے جی، زندگی کو ریسٹارٹ کرنے کا راستہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم نے دوسری شادی پر اتنا شدید قدغن لگا رکھا ہوا ہے کہ ہم راستہ ہی نہیں دیتے سر. صحیح. آپ عرب میں چلے جائیں سر، وہاں پر یہ مسائل نہیں ہیں. وہاں پر اگر کوئی متعلقہ ہوئی ہے یا کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہے، اس کے لیے روشن راستے اویلیبل ہیں. جب ہم نے راستے خود نیرو ڈاؤن کیے ہیں، خود تاریک کیے ہیں، تو اس کی برڈن بھی تو ہم نہیں اٹھانا ہے نا. صحیح ہو گیا. قدرت نے تو راستے نکالے تھے، بے شک ہم نے ان راستوں کو بند کر دیے. تو اسلام نے بھی راستے نکالے تھے، اور اسلام نے ابھی بھی ہمارے پاس ویز ہیں. تکالیف ہم اٹھائیں گے. بالکل سر آپ دیکھیں، کیا میرا اور آپ میں سے کسی کا، ہم 2 لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہم دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس اتنا جگرا ہے کہ آپ ایک متعلقہ یا بیوہ خاتون سے دوسری شادی کر لیں؟ نہیں جی. سیم ہے. کیوں؟ اٹ از اباؤٹ سوشل پریشر. یس، اٹ از اباؤٹ پیئر پریشر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ ریلیجن. اٹ از ناٹ اباؤٹ نارمس. ایک پیئر نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں. ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ اپنے دفتر میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے مرد موجود ہیں، آسک دیم اے کوسچن. ہر بندہ کہے گا نہیں سر، نہیں. کیوں؟ کیونکہ عورت نے کبھی اجازت نہیں دی سر. وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو سر. لیکن وہی عورت جب خدا نخواستہ کسی تکلیف میں ہوگی تو وہ کہے گی کہ یار کیوں نہیں ہے اس معاشرے میں یہ سب، یہ برائٹر اپرچونٹیز کیوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے. میں آج بھی اس کو چاہوں گا کہ اس کو انڈورس کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کوئی عوام کے لیے پازیٹیو میسج آپ کی طرف سے، پاکستانی عوام کے لیے؟ سر پاکستانی عوام کے لیے بہت پازیٹیو میسج جو میں سمجھتا ہوں آج کل کے پیرائے میں، کہ اسٹے یونائٹیڈ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دوراہے پر اس خطے ایشین مسلمز کھڑے میں، وہاں پر یونٹی از دا کی آف کور امپورٹنس. بے شک. اور اگر ہم نے یہ کھو دی تو ہمارا کسی داستان میں تذکرہ تک نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اس کو ہمیں کسی طرح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے تو دینے کے لیے تیار رہنا بے چاہیے. شک. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جس طرح سے تفصیل میں آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا اور جو اپنے واقعات بتائے، اور امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے سیکھی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعلی صدیق کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے ملتے ہیں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.